وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین والہماة المستضعفین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسانی زندگی میں جو سب سے زیادہ انسان کو راحتی دیتا ہے اور جو چیز سب سے زیادہ مصیبت میں ڈھکیلتی ہے وہ ہے زبان اور کلام. اگر انسان اپنی زبان کے ویلیوز کو سمجھ لیں تو سوچ سمجھ کر اپنے الفاظ کو ادا کرے گا. زبان ایک الہی نعمت ہے جسے دونوں طریقے سے انسان چلا سکتا ہے، مثبت اور منفی، پازیٹیو اور نیگیٹو. ایک زبان کے ذریعے سے انسان رشتوں کو جوڑ سکتا ہے اور دوسرا زبان کے ذریعے سے رشتہ داروں کو کاٹ سکتا ہے، دوستیوں کو کاٹ سکتا ہے. سخن جسے ہم بولی کہتے ہیں یعنی بول چال بہترین عبادت بھی ہو سکتی ہے اور بدترین معصیت بھی کر سکتا ہے. انسان مصیبت لا سکتا ہے اپنے اوپر. امام علی علیہ السلام اس زبان کے بارے میں بہت ساری چیزیں ارشاد فرما چکے ہیں. اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو زبان کے ویلیوز ہمیں معلوم ہوں گے. چونکہ اب روزانہ ہماری زبان چلتی رہتی ہے، شاید ہمیں کلام کی ویلیو نہ ہو، بول چال کی ویلیو نہ ہو کہ یہ کتنی اہمیت رکھتی ہے. عبادات، طاعت، یہ ساری کی ساری چیزیں انسانی اعضاء و جوارح سے صادر ہوتی ہیں. ہر چیز، بدن ایک مجموعہ ہے، خدا دادی مجموعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو عبادت میں لا سکتا ہے. اور سارے کے سارے اعضاء میں سے جو کم خرچ والے جز ہیں، اعضاء ہیں جس میں کم زحمت اٹھانی پڑتی ہے، کم خرچ کرنی پڑتی ہے، وہ ہے زبان. جبکہ خدا کے نزدیک بہت قیمتی ہے یہ زبان. یہ زبان کے ذریعے سے کلمہ جاری ہوتا ہے، زبان کے ذریعے سے حق گوئی ہوتی ہے، یہ زبان قرآن کی تلاوت کرتی ہے، یہ زبان حق بیان کرتی ہے، یہ زبان نصیحت کرتی ہے. یہ اللہ کے نزدیک بہت اہمیت رکھتی ہے، لیکن شاید ہم انسانوں کے نزدیک اہمیت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک یہ بیان رحمت ہے. یہ بات تو مانی ہوئی بات ہے کہ خدا اپنے اور اپنے انبیاء کے درمیان کنیکٹنگ سرور جو رکھا، اللہ نے جو ٹول رکھا انبیاء اور خود کے درمیان، کلام کو رکھا بات چیت کے ذریعے سے. یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا موسیٰ،
ابراہیم سے گفتگو، کوئی اور وسیلہ نہیں رکھا اللہ کہ اللہ نے کسی اور وسیلے کو قرار دیا انبیاء کے اور اس کے درمیان رابطے کو کنیکٹ کرنے کو، نہیں ہے، وحی رکھا۔ اسرار کے انکشاف کے لیے بھی خدا نے زبان کو رکھا، کلام کو رکھا۔ حقائق کی بیانی، چھپے ہوئے علوم کو اللہ نے اسی کلام کے ذریعے سے ظاہر کیا، کلام کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، توریت، انجیل، زبور، قرآن، یہ سارے کی ساری چیزیں جو بیان ہے۔ قرآن جتنا قرآن آپ 30 جز کا قرآن مشاہدہ فرما رہے ہو، 114 سورے جس کے اندر ہیں، جو آپ پڑھتے ہو قرآن، ہم پڑھتے ہیں، یہ کچھ اور نہیں ہے، ایک کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے کہ اللہ نے وحی نازل کی پیغمبر پر۔ پیغمبر امین تھے، پیغمبر میسنجر تھے، اس میسیج کو بغیر تحریف کیے، بغیر نہ ایک چیز بڑھائے نہ ایک چیز گھٹائے، ثابت اس میسیج کو ہیومینٹی کے حوالے کر دیا، اسے کہتے ہیں کلام۔ پیغمبروں کی ابلاغ رسالت بھی کلام ہے، بات کے ذریعے سے۔ پروردگار پیغمبر سے موسیٰ سے کہتا ہے کہ موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، اذهب الى فرعون فإنه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، اس کو سمجھاؤ، اسے ڈراؤ۔ یہ سمجھانا، یہ ڈرانا ایک حصہ کلام سے رکھتا ہے تعلق، دوسرا حصہ معجزہ جس میں عصا ہو، اژدہا ہو، یہ سب چیزیں شامل ہیں، لیکن بیشتر حصہ کلام۔ المختصر سخن عبادت کا بہترین وسیلہ ہے۔ انسان عاقل کی بہترین نشانی ہے اچھی گفتگو۔ انسان عاقل، امام علی کے اگر احادیث کے اوپر اگر آپ توجہ فرمائیں گے، امام فرماتے ہیں بات کرو، تکلموا تعرفوا، تم گفتگو کرو تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ جب تک تم گفتگو نہیں کرو گے نہیں پہچانے جاؤ گے۔ بات چیت کرو، سوچو، سمجھو، بولو۔ پھر امام علی فرماتے ہیں عاقل انسان کی علامت پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے۔ امام فرماتے ہیں عاقل کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، اس کے دل میں ہوتی ہے عاقل کی زبان۔ پہلے سوچتا ہے، سمجھتا ہے، پرکھتا ہے، زمانے کو دیکھتا ہے، جائزہ لیتا ہے، اور احمق کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتی ہے۔ احمق نہیں سوچتا، احمق بول دیتا ہے۔ احمق اگر نفع بھی پہنچانا چاہے تو تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ اپنے فرزند کو امام علی نصیحت فرماتے امام حسن کو، اے میرے فرزند احمقوں سے بچتے رہو، احمقوں کو اپنے سے دور رکھو، اس لیے کہ یہ ان یریدوا ینفعوک فیضرک، یہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ احمق نقصان زیادہ پہنچاتا ہے۔ احمق دوست آپ نے سنا بھی ہوگا، عاقل احمق دوست سے عاقل دشمن بہتر ہے۔ یعنی عقل پلاننگ ہوتی ہے پہلے، عاقل مشورہ کرتا ہے، سوچتا ہے، الفاظ کو ترتیب دیتا ہے، پھر بولتا ہے، پھر بیان کرتا ہے جب اثر ہوتی ہے زبان میں۔ جیسا آج کل سوشل میڈیا کو بعض احمق استعمال کرتے ہیں، 6 سال پرانی کلپ، 5 سال پرانی کلپ، یہ جتنی قدیم تر کلپ ہوتی ہے اس کلپ کو لا کر آج کے حالات سے ملا دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں کہ مثلا کہیں فساد کی کلپ ہوتی ہے، اس کلپ کو ڈال کر کہتے ہیں کہ فلاں شہر میں فساد ہو رہا ہے۔ یہ سمجھتے نہیں ہیں، تحقیق نہیں کرتے اس پر، اس کے اوپر حالات کا تجزیہ نہیں کرتے، یہ لوگ احمق ہوتے ہیں۔ عاقل ایسا نہیں ہوتا، عاقل پہلے تحقیق کرتا ہے، سورس آف انفارمیشن کو دیکھتا ہے، جاتا ہے، وہاں سے حاصل کرتا ہے،
جب حاصل کرتا ہے اس کے بعد بیان کرتا ہے، مشورہ کرتا ہے عاقل، پڑھے لکھوں کے ساتھ، صاحبان عقل کے ساتھ، اولو الالباب کے ساتھ، اس کے بعد بیان کرتا ہے۔ امام علی پھر ایک حدیث میں فرماتے ہیں احمق کا دل اس کے منہ میں ہوتا ہے اور عاقل کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے۔ یہ واضح ترین اور معیار ترین تشبیہ ہے یہ، یعنی احمق سوچتا نہیں ہے، ایڈیٹ اسی لیے کہتے ہیں اس کو، جو منہ میں وہ بک دے، بعد میں پچھتاتا ہے، بعد میں بہت دیر کے بعد پتہ چلتا ہے، جب اس وقت تک رشتے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، اس وقت تک نعمت زائل ہو چکی ہوتی ہے۔ امام علی نے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں جس کو میں آپ کو ابھی اسی کے ماذیل بیان کروں گا۔ خدا، عاقل پہلے خدا کو پیش نظر رکھتا ہے اور جب کہتا ہے نہ خدا کو ناراض کرتا ہے نہ لوگوں کا دل توڑتا ہے۔ عاقل یہ بعض ہوتے ہیں حکیمانہ جملے ہوتے ہیں ان کے، جب وہ گفتگو کرنے لگتے ہیں نہ خدا پائمال ہوتا ہے، نہ انبیاء کی عصمتیں پائمال ہوتی ہیں، نہ ائمہ کا سٹیٹس پائمال ہوتا ہے، نہ لوگ اس کے اندر ناراض ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں یہ لوگ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، دشمن بھی اپنے حرکتوں سے شرمندہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ایکسپرٹس ہوتے ہیں کہنے والے، یہ کم لوگ ہوتے ہیں یہ، ورنہ معمولاً جب کہنے پر آ جاتے ہیں تو سوچتے نہیں ہیں، کبھی خدا پر تہمت لگا دیتے ہیں۔ جو بیشترین آج ہمارے ممبر پر آنے والے لوگ جو خدا کے اوپر تہمت لگا دیتے ہیں، کبھی انبیاء کی عصمت کو زائل کر دیتے ہیں، صرف اپنی بات منوانے کے لیے۔ کس کے بینر کے تحت؟ اہل البیت کے بینر کے تحت خدا کو ناراض کر دیتے ہیں۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک اس کا دل صحیح نہیں ہوگا، اور اس کا دل اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا، جب تک اس کی زبان سچی نہیں ہوگی۔ لسان صدق یعنی کلام کے لیے ایک ضروری پروویژن یہ ہے کہ اس کی زبان سچی ہو، کہ جو کہے وہ سچ کہے، حالات سے نہ گھبرائیں، یہ نہ سمجھیں، یہ نہ کہیں کہ اگر میں اس چیز کو بیان نہیں کروں گا، بیان کر دوں گا، ہو سکتا ہے کہ میری روزی پر اثر پڑے۔ یہ ایمان سے ہٹ کر ہے، یہ یعنی مومن کو اس سے خارج کر دیتا ہے۔ امام علی فرماتے ہیں جب تک انسان کوئی بات نہیں کرتا کلام اس کے ماتحت ہوتا ہے۔ الکلام فی وثاقک ان لم تتکلمت بہ، کلام تمہارے انڈر ہے، جو بول چال ہے، تمہاری بول ہے، جسے تم بات کرتے ہو وہ تمہارے قبضے میں ہے، تمہارے انڈر ہے، تمہاری نوکر ہے۔ ان لم تتکلمت بہ، جب تک کہ تم گفتگو نہ کرو۔ ان تکلمت بہ صرت فی وثاقک، اور جب تم کہہ دو گے کلام، کوئی بات کر لو گے، کوئی اسٹیٹمنٹ ایشو کر دو گے، اب تم اس کلام کے نوکر ہو گئے۔ اس لیے احتیاط کرو جو بھی کہو۔ فاحزن لسانک کما تحزن ورقک وذهبک، امام فرماتے ہیں اپنی زبان کی اس طریقے سے حفاظت کرو جس طریقے سے تم سونے اور چاندی کی حفاظت کرتے ہو۔ رب کلمۃ سلبت نعمت وجلبت نقمت، بہت سارے کلمے، بہت سارے بول چال، نکلنے والی بولی، جو ہماری زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں، بہت ساری باتیں نعمت کو ختم کر دیتی ہیں اور مشکلات میں ڈال دیتی ہیں۔ کتنی بڑی چیز ہے یہ، ایک زبان سے انسان ختم ہو جاتا ہے۔
حضرت لقمان، یہ آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں میں، اپنے فرزند سے کہتے ہیں بہت سارے لوگ جو شرمندہ ہوتے ہیں وہ کلام کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور بہت سارے جو شرمندہ نہیں ہوتے وہ خاموشی کی وجہ سے۔ یہ ہے کلام۔ انسان جتنا کلام کرے گا، میں نے پہلے بھی کسی درس میں آپ سے، کسی تقریر میں آپ سے کہا تھا کہ من کثر کلامہ کثر خطاؤہ، حیا کے مرحلے میں کل یا پرسوں جو درس گزرا ہے اس میں میں نے آپ سے کہا تھا، من کثر کلامہ کثر خطاؤہ، جو زیادہ بات کرتا ہے، جو زیادہ لوز ٹاک کرتا ہے، جو زیادہ گفتگو کرتا ہے، وہ زیادہ خطا کرتا ہے۔ اس لیے دیکھیں، معلوم ہو جاتا ہے، اس کی عقل معلوم ہو جاتی ہے۔ ایک شخص بات کرنے کا ڈھنگ، جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو شیک کر کر، ہاتھوں کو شیک کرتا ہے، پیروں کو شیک کرتا ہے، محرم و نامحرم کا خیال نہیں کرتا اور ٹھہر جا کر باتیں کرتا ہے، فلمی ڈائلاگس مارتا ہے، لوز ٹاک کرتا ہے، اس سے اس کی عقل معلوم ہو جاتی ہے کہ کتنا میچورڈ ہے یہ۔ کثور خطا، وہ زیادہ خطا کرتا ہے، بول چال میں خطا کرتا ہے، گالی نکالتا ہے اپنی زبان سے، غیبت کر دیتا ہے، تہمت لگا دیتا ہے کسی پر، کبھی نعوذ باللہ اللہ اور رسول اور ائمہ کی طرف جھوٹی نسبت دے دیتا ہے۔ بعض جو کنٹرول میں آ جاتے ہیں لوگوں کے، زیادہ تر یہ کامیڈینز ہوتے ہیں، زیادہ تر یہ جو لوگوں کو تماشائی بنتے ہیں لوگوں کے سامنے، ایسے لوگ معمولاً ان کنٹرولڈ ہو جاتے ہیں، لوگ زیادہ خطا کر بیٹھتے ہیں۔ ان کی کھینچائی کرنا، ان کی کھینچائی کرنا، ان کے خلاف بولنا، ان کے اوپر تہمت لگانا۔ کبھی کبھار ایسے ہی سچویشن کبھی کبھار ہماری مجلسوں اور قصائد خانے میں بھی آ جاتی ہے، یعنی مجمع کے زیادہ تشویق کی بنا پر ممبر پر رہنے والا ذاکر جو بھی ان کنٹرولڈ ہو جاتا ہے۔ اب وہ اپنے سبجیکٹ پر نہیں چلتا بلکہ پبلک کے اشاروں کے اوپر چلتا ہے۔ کبھی کبھار وہ خدا کی طرف جھوٹی نسبت دے دیتا ہے، کبھی اہل البیت کی طرف، کبھی کسی کی رعایت نہیں کرتا، طنز شروع کر دیتا ہے۔ یہ معمولاً ہوتا ہے، کنٹرول میں آ جاتا ہے انسان، زبان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ اب زبان کلام اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا، اسی لیے امام نے فرمایا تھا کہ جب تک تم کچھ نہیں کہو گے تمہاری کنٹرول میں کلام رہے گا، جب تم کہہ دو گے تم کلام کے کنٹرول میں آ جاؤ گے۔ اب کوئی چارہ نہیں ہے اس کو توجیہ کرنے کے لیے دوسرا کلمہ۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے یہی کہتے ہیں، بہت سارے لوگ جو شرمندہ ہوتے ہیں کلام کی وجہ سے شرمندہ ہوتے ہیں، اور جو بہت سارے شرمندہ نہیں ہوتے خاموشی کی وجہ سے شرمندہ نہیں ہوتے۔ ایک مختصر سا جائزہ تھا یہ کلام پر، سخن پر، بات چیت پر۔ انشاءاللہ اگر خدا توفیق دے کل ہم آپ کے سامنے اسی کا جو برعکس ہے سکوت، خاموشی، اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔